کبیر والا کے ایک مولوی صاحب ہیں، ان سے ایک سوال ہوا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہہ سکتے ہیں؟ جسے کہتے ہیں نا سوال گندم جواب چنا، وہ روایت مشہور ہے نا، بات ہے کہ محاورہ. تو اس نے پوری تقریر پھر یہ کی، اللہ مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ تو ہمارا مولا ہے. انہوں نے لکھا ہے حضرت علی کو مولا کا لقب دینا جائز ہے یا نہیں، یہ الفاظ کہنا شرک تو نہیں. دیکھو قرآن پاک کے اندر لفظ مولا 13 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ تو خیر بہرحال اس وقت صحابہ کرام نے دعا فرمائی، یہ میرا خیال ہے تقریباً تو سارے نو آندی ہو سی، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت. ابو کیا ہے؟ انت مولانا. تو صحابہ کرام دا مولا کون ہے؟ بولو انت مولانا. مولوی سڑ لیا کرو مولانا، کیونکہ مولانا ایک کمال صرف کہتا ہے ایک اللہ دا ہے. اس واسطے تو سنا اگر ایڈی اچھی شان لفظ مولا کسی ہور واسطے رب استعمال کردا تو پھر میرے سونے محمد تو ود کے اچھی شان اللہ کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ تو پھر اللہ یہ لقب جڑا ہے یہ اپنے سونے محمد پاک نو دے ویا. اللہ فرماتا نعم المولا و نعم النصیر. یہ مولا والی جتنے بھی آیتیں اس نے پڑھ دی، بس یہ کہتا رہا کہ اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی مولا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ حدیثوں میں نہیں ہے. اسے کیونکہ پتا تھا اگر حدیث کی بات کروں گا تو حدیث میں تو آیا پڑا ہے. تو اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور کہا جی صرف اللہ ہی مولا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے. حالانکہ جب اس کی اپنی تقریر ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے حضرات مولانا. واہ بھائی واہ، میں نے کہا کیسا انصاف ہے بھائی. جب حضرت علی کی باری آئے تو کہتے ہیں صرف اللہ ہی مولا ہے، کسی اور کو مولا نہیں کہہ سکتے. اور جب اپنی باری آتی ہے، اپنے ابے کی باری آتی ہے، بھائیوں کی باری آتی ہے، اپنے مولویوں کی باری آتی ہے تو پھر مولانا لگا دیتے. تو مولانا بھی تو اللہ ہے نا. ابھی آیت پڑھی نہیں، انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولانا ہے. اللہ بھی مولانا، پھر یہ بھی مولانا. کیوں بھائی؟ کہتے ہو کہ اللہ مولا ہے تو مولا علی مولا نہیں. قرآن مجھ سے سنو، بے شک اللہ مولا ہے، لیکن اللہ نے کسی اور کو مولا بنایا ہے کہ نہیں؟ یہ تو بتاؤ نا، اللہ نے کسی اور کو مولا بنایا ہے کہ نہیں؟ تو 28واں پارہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ نبی پاک کا مولا ہے. اور کون؟ وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی نبی پاک کا مولا ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن بھی نبی پاک کے مولا ہیں. اب مولا کی کئی معنی ہے نا، تو مولا کا ایک معنی ہے مددگار. تو یہاں پر یہ معنی بنے گا محبوبہ گھبرانا، اللہ بھی آپ کا مددگار ہے، جبریل بھی آپ کا مددگار ہے، اور آپ کے غلام، آپ کے صحابہ یہ بھی آپ کے مددگار ہیں. تو اللہ نے جبریل کو مولا کہا قرآن میں، اللہ نے مومنوں کو مولا کہا قرآن میں. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، فرمایا صرف اللہ اور جبریل اور مومن صرف یہی مولا نہیں ہے. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، باقی جو فرشتے ہیں وہ بھی مددگار ہیں، وہ بھی مولا ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی بندے نے آ کر کہا جی حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ حضرت علی سے مسئلہ پوچھو. حضرت امیر معاویہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کس سے مسئلہ پوچھو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھو. تو اس بندے نے آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی غیر مناسب لفظ کہہ دیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی بیٹھے ہوئے تھے، چھلانگ مار کے نیچے اترے اور اس کا گریبان پکڑ لیا. اوے فرمایا اوے تو کون ہوتا ہے علی کے بارے میں منتا لفظ بولنے والا؟ تجھے نہیں پتا ہوا مولائی و مولاکا؟ اوے بولنا ایسا نہ کچھ کہے اپنی زبان سے، اس لیے کہ علی میرا بھی مولا ہے، تیرا بھی.
بولیے تیرا بھی مولا ہے۔ تو سرکار فرمائیں وہ مولا ہے، صحابہ کہیں وہ مولا ہیں، ساری امت کہے کہ وہ مولا ہیں، تو کوئی ایک دو بیچ میں سے پاگل اٹھ کر کہہ دے کہ نہیں مولا نہیں، تو ان کے نام کہنے سے انکار ہو جائے گا؟ قرآن کہے کہ یہ مومن صحابہ یہ مولا ہیں، اب کوئی شک رہ گیا بھائی؟ توجہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف سے حضرت علی کو بھیجا یمن میں، فرمایا یمن میں جاؤ قاضی بن کر، وہاں جا کر تم نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ پھر سرکار نے کچھ وصیتیں بھی فرمائی، پھر فرمایا کہ جب حج کا موسم آئے گا نا تو تم ایسا کرنا کہ قربانی کے جانور لے کر یمن سے سیدھے مکے آ جانا حج کے لیے، میں بھی حج کے لیے آ جاؤں گا، وہیں میری اور تمہاری ملاقات ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام حج کے دنوں میں پھر مکہ میں تشریف لے گئے، ادھر سے حضرت علی بھی یمن سے مکہ میں آ گئے۔ تو یمن کے کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہوا، ناراضگی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب حج کے لیے جائیں گے تو جا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمیں حضرت علی سے یہ شکایتیں ہیں۔ تو سرکار نے حج کر لیا، صحابہ نے بھی حج کر لیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے مدینہ شریف کی طرف، تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم۔ کیا نام ہے؟ غدیر خم۔ وہاں آ کر جب نبی کریم علیہ السلام نے آرام فرمایا تو وہ جو یمن سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ہم آپ سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ہمیں ایک دو باتوں میں اختلاف ہے، اور اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہونا اور بات ہے، لیکن ڈانگو ڈانگی ہو جانا، لڑائیاں پڑ جانا وہ اور بات ہے، چھوٹی موٹی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ہمیں کچھ باتوں میں ان سے اختلاف ہے آقا، وہ ہم سے آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بولو۔ اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام سنتے گئے، جوں وہ باتیں کرتے گئے، جوں سرکار سنتے گئے، سرکار کے چہرے مبارک پر جلال آتا گیا، غصہ آتا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سن لی تو ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ عرض کی آقا آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ فرمایا تو سن لو، من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولا کا معنی کئی ہیں، ایک معنی ہے پیارا۔ فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کو علی سے بھی پیار بولیے کرنا پڑے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں پر مولا کا معنی پیارا کرنا پڑے گا؟ اس کی دلیل حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، وہ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر فوراً اللہم والی من والا ہو، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما، جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما۔ اللہم عادی من عادا ہو، اور یا اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو کیونکہ سرکار نے آگے حضرت علی کی محبت اور حضرت علی کی دشمنی کا ذکر کیا، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے، دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ تو اس کا مطلب ہے سرکار نے جو فرمایا نا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا عربی کا لفظ ہے، کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے پیارا۔ تو اب حدیث کا مطلب یہ بنے گا یا اللہ جو مجھ سے پیار، جو سن لو تم میں سے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، سن لو جو مجھ سے پیار کرے وہ پھر علی سے بھی پیار کرے، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس آئے، فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، بتاؤ کس کس نے وہ حدیث سنی تھی جب آقا نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا؟ کس کس نے سنی تھی؟ تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ 6 حضور کے صحابہ جو اس موقع کے گواہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی اللہ کی قسم ہے ہم نے آقا سے سنا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ اب ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے جب پوچھا تو 12 صحابہ کھڑے ہوئے،
شریعت کے اندر تو 2 کی گواہی پر فیصلہ ہو جاتا ہے، جہاں حضور کے صحابہ 12 گواہی دیں تو کیا خیال ہے فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو 12 صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے علی ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا، بولیے علی بھی مولا۔